الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم انشاءاللہ آیت مبارکہ 51 سے 59 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا ویوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم دعوہم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعون ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آیت مبارکہ 51 سے ترجمہ و تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم و ابلیس کے قصہ کے ذریعے ہمیں ابلیس کی دشمنی سے آگاہ کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر تم شرکیہ کام کر رہے ہو، تو ارشاد فرمایا ما اشہدتہم، میں نے حاضر کیا تھا ان کو، خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش میں، والارض، اور زمین کی، ولا خلق، اور نہ پیدائش میں، انفسہم، ان کے نفسوں کی، وما کنت، اور نہیں ہوں میں، متخذا، بنانے والا، المضلین، گمراہ کرنے والوں کو، عضدا، مددگار۔ میں نے تو ان شیاطین کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کرتے وقت نہ شاہد بنایا تھا اور نہ گواہ، ولا خلق انفسہم، اور نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت ان سے کوئی مشورہ مانگا تھا اور نہ مدد لی تھی، تو تم ان کو اس قابل کیوں سمجھ لیا
کہ ان کو اپنا ولی، مددگار اور دوست بنا لیا اور ان کو عبادت کے مستحق بنا لیا، اور یہ بات تو تم سمجھ سکتے ہو کہ اگر میں کسی کو اپنا ولی یا مددگار بناتا تو گمراہ کرنے والوں کو تو ہرگز نہ بناتا، گمراہ کرنے والوں کو دوست اللہ نہیں بناتا، تو کیا ہمیں بنانا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ فتنہ دجال میں بھی انسان اپنے رب کا حکم چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرے گا، جس طرح پوری تہذیب شیطانی اثرات سے متاثر ہو رہی ہے۔ خون ریزی، قتل و غارت، ناانصافی، جبر، استحصال، یہ پورا شیطانی نظام حاوی ہو رہا ہے۔ اس نظام کو کمزور کر کے اس کے اثرات سے خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی۔ اللہ اس لیے تو فرما رہا ہے کہ جن کو دوست بنائے ہوئے ہو مجھے چھوڑ کر، یہ تو ساری انسانیت کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ، اور جس دن یقولو، وہ کہے گا، نادو، پکارو، شرکائے، میرے شریکوں کو، الذین، وہ لوگ جنہیں زعمتم، گمان کرتے تھے تم، فدعوہم، وہ پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا، پس نہ وہ جواب دیں گے، لہم، ان کو، وجعلنا، اور ہم بنا دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، موبقا، ہلاکت کی جگہ۔ اور وہ جس دن کہے گا، کون کہے گا؟ اللہ تعالی، نادو شرکائے، پکارو تم ان کو اپنی مدد کے لیے جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا کہ وہ میری خدائی میں، میرے فیصلوں میں شریک ہیں اور بہت طاقت رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم مشرکین اور ان کے خیالی دیوتاؤں، معبودوں کے درمیان آگ کی خندق کھڑی کر دیں گے، سب رابطے ختم ہو جائیں گے۔ موبقا، آڑ یا ہلاکت کو کہتے ہیں۔ جہنم کا ایک خاص درجہ ہے جو خون اور پیپ سے بھرا ہوا ہے۔ مشرکین اور ان کے شریکوں کے بیچ میں اکٹھا ہونے کی جگہ موبق، پھر ان میں آڑ کر دی جائے۔ وہ ڈھونڈتے رہیں گے جن کو رب بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں آخرت کا تذکرہ ایک پرجلال طریقے سے کر رہے ہیں تاکہ دل میں خوف و خشیت پیدا ہو اور ہم برے انجام سے خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگلی آیت طیبہ میں فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ، اور دیکھیں گے مجرم، النَّارَ، آگ کو، فَظَنُّوا، تو وہ سمجھ لیں گے، أَنَّهُمْ، بے شک وہ، مَوَاقِعُوهَا، گرنے والے ہیں اس میں، وَلَمْ يَجِدُوا، اور وہ نہ پائیں گے، انہا، اس سے، مصرفا، لوٹنے کی جگہ، بچنے کا راستہ۔ اور دیکھ لیں گے مجرم آگ کو، مجرموں کو آگ نظر آئے گی تو یقین ہو جائے گا کہ اب بچنے کا کوئی امکان نہیں رہا، یہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ سورہ فرقان میں ہے کہ جب وہ دور سے جہنم کو غضب ناک ہوتے اور چنگھاڑتے سنیں گے تو دہشت کے مارے کسی کو ہوش نہیں رہے گا۔ اسی طرح سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا کہ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، قیامت کا دن اپنی طوالت، تکلیف کی وجہ سے بہت سخت دن ہوگا۔ دلوں کی غفلت سے چھٹکارے اور برے انجام سے بچنے کے لیے فکر آخرت کس قدر ضروری ہے۔ اگلی آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، صرفنا، پھیر کے بیان کی ہم نے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر طرح کی مثال میں سے، وکان الانسان، اور ہے انسان، اکثر، زیادہ، شیئن، ہر چیز سے، جدلا، جھگڑا کرنے والا۔ اور البتہ تحقیق، پھیر کر بیان کی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں، صرفنا، ہر قسم کی مثالیں، واقعات بار بار بیان کیے، پھیر کر آیات کو لائے ہیں، کبھی ڈرا کر، کبھی خوشخبری سنا کر، کبھی کوئی واقعہ، کبھی کوئی بات، جیسے اس سورہ مبارکہ میں اصحاب کہف کے واقعہ سے، دو آدمیوں کی مثال سے،
دنیا کی حقیقت سے، آدم و شیطان کے قصے سے، موسیٰ و خضر علیہ السلام کے قصے اور ذوالقرنین کے قصے سے مثالیں بیان فرمائیں تاکہ انسان سمجھے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان سمجھنے کی بجائے اکثر چیزوں میں جھگڑا کرتا ہے۔ جدال وہ جھگڑا ہوتا ہے جس میں دو فریق ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سخت جھگڑا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو قوم جھگڑے میں پڑی وہ گمراہ ہو گئی، کیونکہ اس سے اصل سے انسان ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی خوشخبری دی جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ لیکن یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے انسانیت کے لیے کھول کھول کر ہر مضمون بیان فرمایا۔ یہ قرآن کریم کی عام خصوصیت ہے، انسانیت کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، لیکن سمجھ وہی سکتے ہیں جو اس کی زبان سمجھنے کے اہل ہوں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو درست راہ پر ڈالنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے اس میں جمع فرما دیے، جو ہماری گمراہیوں، پریشانیوں، شکوک و شبہات، اضطراب، الجھنوں اور زندگی کی گتھیاں سلجھانے کے لیے ضروری ہیں۔ افسوس کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن کی بجائے میڈیا سے سمجھنے، مفتی گوگل یا سو کال دانشوروں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میڈیا اگر سچا ہوتا تو تب بھی قرآن جیسی زندہ کتاب کے سامنے کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ اس لیے قرآن پاک کی زبان کو سمجھنے کی صلاحیت اور اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، سوالات اور گفتگو کے ذریعے شک پیدا کرنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ ایسا سوال جو کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے پوچھا جائے بہت پسندیدہ ہے اور علم و ایمان میں اضافہ کرتا ہے، لیکن محض اعتراض کرنے یا دوسروں کو غلط ثابت کرنے والے سوالات، بے مقصد بحث و مباحثہ کرنے والے پروگرام، متکبرانہ گفتگو جس قوم کا مزاج بن جائے وہ روحانی ترقی سے محروم ہو جاتی ہے، پھر اسے قرآن سے رہنمائی نہیں مل سکتی۔ اگلی آیت طیبہ میں فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم جب آئی ان کے پاس الہدی ہدایت، ویستغفروا اور بخشش مانگے ربہم اپنے رب سے، الا مگر ان تأتیہم یہ کہ آ جائے ان کے پاس سنت الاولین طریقہ پہلوں کا، او یأتیہم العذاب یا آئے ان کے پاس عذاب قبلا سامنے سے، اور لوگوں کو اس کے بعد کہ ہدایت ان کے پاس پہنچ چکی ہے ایمان لانے سے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس چیز کے سوا کسی اور چیز نے نہیں روکا کہ پچھلے لوگوں کی طرح ان کے پاس بھی عذاب آ جائے جنہوں نے اپنی بگڑی عادات تکبر کی وجہ سے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ ان کا بھی وہی مسئلہ تھا تو ان کا انجام بتایا گیا۔ ایسے لوگ یا پھر تباہ ہو جائیں گے یا پھر سزا آنے پر انہیں توفیق ملے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو آ کر سب کچھ برباد کر دیتا ہے، اور دوسرا قسطوں میں آتا ہے تاکہ پوری قوم اکٹھی برباد نہ ہو، کبھی جنگ کے ذریعے، کبھی کوئی آسمانی آفت نازل کر کے، کبھی کسی وبا کے ذریعے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بخشش سے نوازے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وما اور نہیں نرسل المرسلین ہم بھیجتے ہیں رسولوں کو الا مبشرین مگر خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، ویجادل الذین اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بالباطل باطل کے ساتھ، لیدحضوا تاکہ زائل کر دیں
پھسلا دیں بہل حق کا ساتھ اس کے حق کو، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا آیاتی میری آیات کو، وما انذروا اور جس سے وہ ڈرائے گئے، ہزوا مذاق، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والا اور مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ رسولوں کے دو اہم مناصب کا ذکر فرمایا، اچھا کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں اور برا کرنے والوں کو ڈراتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور رسولوں، پیغمبروں، دین کی دعوت دینے والوں کا انکار کرنے والوں کا دین کی دعوت دینے والوں کا انکار کرنے والوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بے بنیاد باتوں کا سہارا لے کر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، مصائب کھڑے کرتے ہیں، شوشے اور حجتیں کرتے ہیں، یا ہنسی مذاق اڑا کر ناحق باتیں کہتے ہیں۔ لیدحضوا بہ الحق تاکہ لوگوں کو حق سے دور کر دیں۔ لیدحضوا کا روٹ ورڈ دال ہا دال ہے، پھسلنے یا زائل ہونے کو کہتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیشہ اہل حق کا ساتھ دیا کیونکہ باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ نبوت کی حقیقت کو بھی بیان فرمایا کہ نبی اور رسول اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کو جھٹلانا دراصل اللہ ہی کو جھٹلانا ہے۔ اگلی آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو ذکرہ نصیحت کیا گیا بے آیات ربہ اپنے رب کی آیات کے ذریعے، فاعرض پھر اس نے اعراض برتا، عنہا اس سے، ونسیا اور بھول گیا، ما قدمت جو آگے بھیجا، یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے، انا جعلنا بے شک ہم نے بنائے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتن غلاف، ان یفقہوا کہ سمجھ سکیں وہ اس کو، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں، وقرا بوجھ کو، وَإِن تَدْعُهُمْ اور اگر تم پکارو بلاؤ ان کو، الی الہدی ہدایت کی طرف، فلن یہتدوا تو ہرگز ہدایت نہ پائیں گے، اذن ابدا تب کبھی بھی۔ اور آگے فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے وہ ان سے منہ موڑ لے، ما قدمت یداہ اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے غلط اور برے اعمال بھیجے، اور جب کوئی ایسا کرتا ہے اللہ بھی اس کے علی قلوبہم اکنتن پردہ، اکنہ غلاف کو کہتے ہیں تاکہ وہ سمجھ نہ پائیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم فتنہ پرور کون ہوگا کہ جس کو اس کے رب کی پہچان کروانے کے لیے نصیحت کی جائے تو وہ اسے پرانے زمانے کی باتیں کہہ کر منہ موڑ لے۔ ایسے ناقدرے اور سرکشی میں بڑے لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں جن پر کچھ اثر نہیں کرتا۔ اس کے برعکس سلیم الطبع لوگ نہ صرف سنتے ہیں بلکہ پچھلے برے اعمال کی معافی مانگ کر اپنی اصلاح میں لگ جاتے ہیں۔ اگلی آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ اور آپ کا رب الغفور بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ صاحب رحمت ہے، لو یؤاخذہم اگر وہ پکڑے ان کو، بما بوجہ اس کے جو، کاسبو انہوں نے کمائی کی، لعجل البتہ جلدی دے گا، لہم العذاب ان کو عذاب، بل لہم بلکہ ان کے لیے موعد وعدے کا ایک وقت ہے، لن یجدوا ہرگز نہ پائیں گے، من دون ہی اس کے سوا، موئلا لوٹنے کی جگہ۔ یہاں اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ایک سیکنڈ کے کم وقت میں عبرتناک سزا دے سکتا تھا، لیکن وہ ان کی پکڑ نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے شاید کہ یہ سنبھل جائیں، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، سزا کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ تمہارے رب کی شان غفور الرحیمی ہے
کہ اتنی لمبی مہلت دی، جب وقت ختم ہوگا تو ان کو کوئی پناہ اور عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے ان کو، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کے لیے، موعدا، ایک مقررہ وقت۔ اور دیکھو، نظر ڈالو، یہ ساری بستیاں جن پر عذاب نازل ہوا تمہارے سامنے ہیں۔ ظلم جب حد سے بڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ضرور اس دنیا میں سزا دیتا ہے۔ جب ان کی ہلاکت کے لیے مقررہ کردہ وقت آیا تو انہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔